لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ آیا میرا پیر سیال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ آیا میرا پیر سیال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ آیا میرا پیر سیال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے آیا کمر سونے دا نال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے آیا کمر سونے دا نال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے او من کبھی کوئی لال تو باتے کوئی لال تو باتے کوئی میرے سامنے آوے میرے سامنے آوے میرا پیر سیال تو باتے لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے لجپالا کرم کما چھڈیا لجپالا کرم کما چھڈیا لجپالا کرم کما چھڈیا لجپالا کرم کما چھڈیا رنگیوں نوں رنگ نہ چھڈیا لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ آیا میرے پیر سیال جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ ویکھو رنگ لگ گئے آیا کمر سونے دا نال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا ہو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے اج دا روز مبارک چڑھیا اج دا روز مبارک چڑھیا آجا میرے بیڑے بھریا لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے 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 لجپالا دا لجپالا دا لجپال جی ویکھو رنگ لگ گئے جی ویکھو رنگ اور خصوصاً بالخصوص جس جانے پیر سیالوں میں او کر قائم مثال چھڑے دے جس جانے پیر سیالوں میں کر قائم مثال چھڑے دے پر قائم مثال چھڑے دے
دے ایک چھٹ چبال چھڑے منظور جے پس چھوڑے او دکھ سارے ڈال چھڑے نے ہکا دھاتڑی تو رادی او جدو پالج پال چھڑے
पिया घर आया सानू वल्ला मिलाया सानू वल्ला मिलाया पिया घर आया सानू वल्ला मिलाया सानू वल्ला मिलाया पिया घर आया सानू वल्ला मिलाया अल्लाह मिलाया साडा कमरों दीन दलाल नी मेरा पिया घर आया दीन दलाल नी मेरा पिया घर आया साडा कमरों दीन दलाल नी मेरा पिया घर आया लाल नी मेरा पिया घर आया ओ ख्याल नी मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया ओ ख्याल नी मेरा पिया घर आया ख्याल नी मेरा पिया घर आया लज पाला लज पाल नी मेरा पिया घर आया लज पाल नी मेरा पिया घर आया लज पाला लज पाल नी मेरा पिया घर आया लज पाल नी मेरा पिया घर आया लज पाला लज पाल नी मेरा पिया घर आया लज पाला लज पाल नी मेरा पिया घर आया लाल नी मेरा पिया घर आया ओ ख्याल नी मेरा पिया घर आया नदीना लाल नी मेरा पिया घर आया ओ ख्याल नी मेरा पिया घर आया ओ लाल नी पिया घर आया लज पाला लज पाल नी मेरा पिया घर आया लज पाल नी मेरा पिया घर आया ओ अज दा रोज मुबारक चढ़िया अज दा रोज मुबारक चढ़िया रोज मुबारक चढ़िया खाजा मेरे मेरे वलिया अज पाला लज पाल नी मेरा पिया घर आया पाला लज पाल नी मेरा पिया घर आया लज पाला लज पाल नी मेरा पिया घर आया पाला लज पाल नी मेरा पिया घर आया ओ नी मैं तर गईया 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 आजा कमर दे गन भी लग गईया मेरा पिया घर आया ओ लाल नी मेरा पिया घर आया ओ लाल नी मेरा पिया घर आया मेरा सोना पीर सियाल नी मेरा पिया घर आया ओ लाल नी मेरा पिया घर आया
اس تاریخی کانفرنس کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت دی پاکیزہ اور بے بدل کلام مجید فرقان حمید تو جناب قاری ندیم باسط سیالوی صاحب تشریف لے آمیں اور تلاوت تو آغاز فرمائیں. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنه هو السميع البصير بسم الله بسم الله
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اتنے حسین انداز میں قاری صاحب نے تلاوت کی تھی. سبحان اللہ آنکھیں چاہیے. سبحان اللہ. لج پرور لجپال نبی دی بندا کون مثال نبی دی. کالے رنگ دا کمبل اوڑے چٹے رنگ دی شال نبی دی. جبرائیل بھی تلیاں چومے جھلے کیڑا جھال نبی دی. سو رب دی ہے لوڑ خضر نو ہر ویلے ہر حال نبی دی. ہدیہ نات بحضور سرور کائنات جناب فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ دے اندر ہدیہ نات لے کے آ رہے ہیں. جناب غلام حسنین رضا سیالوی صاحب تشریف لے آمن اور بارگاہ مصطفی دے حضور نذرانہ مدحت پیش فرمائیں. حضور کے حکم سے نعت شریف کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت فقط نقشے کافے پا تیرا پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا
تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھڑکیاں کھائے کہاں کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں درخواست گزار ہوں حضرت علامہ مفتی محمد مظہر اللہ سیالوی صاحب آپ نو کہ آپ اپنے خوبصورت اور جامع ملفوظات تو نوازن عزت ماب حضرت علامہ مفتی محمد مظہر اللہ سیالوی صاحب اپنی خوبصورت حاضری تو نواز دیں باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحسن اولئک رفیقا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام بلند آواز نال پڑھو کئی دفعہ تسی سن چکی ہو کہ اے عید جس وقت پڑھی جاوے اکثر امامہ دے نزدیک واجب ہو جاندہ ہے کہ حضور تے درود و سلام پڑھا جاوے ہکو کام ای ہو تو سا کرنا ہوندہ ہے باقی تا اسا کرنا ہوندہ ہے ایسے کیوں زبانہ روک کے باندھے امام غزالی آدن کے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ وحی کیتی کہ اگر تو چاہنا ہے میں تیرے اتنے قریب ہو جاواں جتنی تیری اکھ دی نظر تیرے قریب ہے جتنے تیرے کنہ دے قریب تیرے سنن دی طاقت ہے جتنی اکھاں تیریاں ویدیاں انہاں دے نال نور دی طاقت ہے اے کلیم اللہ اگر اتنا میرا قرب چاہنا ہے تو میرے حبیب محمد الرسول اللہ تے درود و سلام پڑھو درود و سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین حاضرین گرامی اتنا بڑا اجتماع
نئے صرف انہوں عید آکھ سکنے ہیں بلکہ اے آکھو کہ اے مکہ مدینے دا حج و عمرہ ہے۔ اور ایک گل پکی ہے اسی انتہائی گنہگار ایسے خطا کار ایسے ہر قدم تے پھسلن والے ایسے، لیکن بزرگان دین چو ایک بہت بڑا شیخ کامل کہندا ہے کہ علم یکن مریدی جیدن فانا جیدن، کہ میرا مرید اگر کھڑا نہیں تو میں تو کھڑا ہوں۔ ساڈا صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ ایمان ہے کہ وہ بندہ اس کانفرنس سے شریک ہو سکتا ہے جنہوں میرا پیر شیخ الاسلام خود بلائے۔ تو اے مجمع اگرچہ ساڑی ساریاں کانفرنساں سبحان اللہ اور اج دی جڑی ہے سبحان اللہ والحمدللہ، جس پیر نے قیامت تک اپنے سارے مریدان دی بخشش دی بشارت نبی پاک کو حاصل کیتی ہے۔ سرکار فرمایا کہ کوئی رہ نہ جاوے کہ جنہوں پتہ نہ ہوئے کیڑا کیڑا میرا مرید ہے وہ کیویں گنسی۔ کسی دیاں بھیڈاں ہوئے انہوں پتہ نہ ہوئے کہ کتنی آن، وہ نہ کھیڑ سکتا دنیا بھیڈاں کولوں، وہ نہ کھیڑے گا جنہوں پتہ ہے۔ ایدہ مطلب ہے کہ گل صرف یہ نہیں کہ جنہ میرے پیر دے ہاتھ رکھیا ہے، صرف حضور انہاں سینن دین، انہاں دیاں نسلہ تائیں قیامت تک جڑی انہاں دیاں نسلہ چوئی آئیں، میرا پیر انہاں بھی سینن دا اور ہر ایک دا میرا پیر جڑا ہے بشارت لائے کے بخشش دا ذریعہ ہے۔ اے ساڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ پاک ہستی دی اس کانفرنس سے اسی شریک ہاں۔ دیکھو کتنا پر پیچ رستہ ہے، میری تک آئی عمر ہی نہیں، اونج میں کسی ازمائش ہاں میرے حضور نو ویکھ لیو اتنی تکلیف دے باوجود پر پیچ رستے دھوڑ نال بھرے ہوئے رستے، لیکن آپ تشریف لائے آئے، اے عقل آسان ہونی چاہیے کہ اسی سمجھیے کہ کیوں آپ تشریف لائے آئے۔ دنیا دی کوئی طاقت نہیں، کوئی لینڈ لارڈ نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں کہ میرے پیر نو دعوت دے کے بلا لے، نہ بس آرے نہ بس زورے نہ بس حرمی آیا۔ اگر میرا پیر تکلیف کرتا ہے، تھکاوٹ اٹھائندہ ہے، ایتھے ساڑھے مولیاں یا تقریرہ میں سن دیں اور آپ تشریف فرما ہوں دیں، صرف اس واسطے کہ تمہیں پتہ چل جاوے کہ میرے پیر نو حضور شیخ الاسلام نال کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے۔ اس واسطے ہی تھے کو خطاب بھی تو لوڑ ہی کہا نہیں، سارے بخشے بخشے آئے ہو، میں کی خطاب کراں۔ میں صرف اتنی گل کرے ساں کہ طالب علم کتاباں دا میں پورے قرآن و حدیث سے کوئی عمل اجیہ رب دے ہاں محبوب نہیں ویکھیا جتنا اللہ دے بندے نال پیار والا عمل۔ کعبہ شریف دے رکن یمانی تے دعا کوئی منگے 70 فرشتہ آمین آدھا ہے، 70 فرشتہ، اور سرکار فرمایا جیڑا کسے مسلمان بھرا دی زیارت کان اللہ واسطے سفر کرے 70,000 فرشتہ آسمان تو اتر کی دے نال ہو جاندہ ہے۔
تسی آکھ سو بھائی ہکلا ویندا پیا بندہ پیرو بانا ہے ہکلا جا رہا ہے ایڈی تیرے کسے نواب دی جنج بھی نہیں ہوندی جیڈی یو دی جنج ہوندی جیڑا کسے مسلمان دی زیارت کان جا اتھے دعا کردہ ہے بندہ فرشتے آمین کر دیں اور ایک مسلمان دی زیارت دی میں گل کر رہا ہوں کتنی حدیثاں وہ میں پڑھیں لگ جاواں تو شبینہ ہو اسی حدیثاں دا میں صرف مختصر عرض کر رہا ہوں وقت دی وجہ تو سرکار فرمایا یصلون علیہ ویدعون لہو کہ جب تک وہ منزل تے پہنچ نہیں جاندہ چل رہا ہے ایک مسلمان دی زیارت دی نیت کان چل رہا ہے 70,000 فرشتہ اس تے درود پڑھ دائے اور اس کان خود دعا کریں دے کہ اے اللہ تیرے ملن کانے آیا ہے تیرے بندے دی زیارت کان آیا ہے تو بھی انہوں اپنی زیارت عطا فرما سرکار نے جس راوی نے یہ حدیث بیان کی تھی نا ذرا آخری جملہ سنیا سرکار نے فرمایا کہ اگر تیرے کو ہو سکے ان استطاعتا اگر تیرے کو ہو سکے تو زندگی ایویں گزار چھڑی کہ زیارت کان جاندہ رہیں امدہ رہیں جاندہ رہیں امدہ رہیں اور اسے ٹرن دے ویچ تین وفات آسی ایک مسلمان دی زیارت دا مقام ہے جڑا ساری زندگی میرے پیر سیال دی زیارت کان ٹردہ رہا ہے جڑے جمعے تے جان دیں سبحان اللہ جڑے نہیں جمعے تے جان دے 15 دن سبحان اللہ جڑے 15 دن نہیں باندے مہینے تو بعد وہ بھی سبحان اللہ تے چلو جڑے عید والے دیہڑے آ ویندے وہ بھی سبحان اللہ کیونکہ میرے پیر فرمایا قیامت تک کتھے جڑا کوئی اسی خالی نہ ویسی حضرت پیر سیال حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں شک ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فتوہ میرے کو لائے لے آپ دی سیرت مبارک سر فرست تمام اعمال سر فرست میرے حضور شیخ الاسلام دی سیرت اپنے مشائخ دی زیارت تو سے پاک دی زیارت مزارات دی زیارت پیر پٹھان دی قبر دی زیارت قبلہ عالم دی زیارت پاک پٹن شریف دی زیارت خواجہ غریب نواز دی زیارت محبوب الہی دی زیارت پوری زندگی دے اندر اے عمل آپ دا سب تو فائق رہا ایک شخص سرگودے دا کہندہ ہے میں 3 ویری آیا بیعت دی نیت تے 2 واری پتہ چلیا آپ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری دی زیارت کان گئے ہوئے وقت پتہ چلیا آپ تو سے شریف گئے ہوئے 3 واری میں بڑا ہی عجیب محسوس کیتا کہ میں نفل پڑھ کے حاضی دے کے لیٹے آتے حضور فرمایا میں اپنا نالا لسی شسی تین پیوائنا واپس نہ جامی میں تین بیعت کرے سا کہنا تھوڑی دیر تو بعد آپ تشریف لایا ہے میں حاضر نما فرمایا انہوں لسی پیوائے ہوئے میں انہوں نے لسی پیوائی آپ فرمایا میں آ گیا میں کہا جی میں بیعت کا آپ فرمایا کر لینا پوری زندگی یاد رکھیا ہے طریقت صرف ولی دے مزار دی حاضری ہے طریقت اپنے مشائخ دی قبر نو چمن دا نام ہے اور اے نمایاں شان میرے شیخ الاسلام غریب نواز دیا دوئی گل جڑی اس زمانے حالانکہ میں سن 69 آپ نے دست پاک تے غلامی اختیار کی تھی جڑی میں گل ویکھیے
کہ کوئی کم میرے پیر نے اتنے تک نہیں کیتا جتنے تائیں پیر سیال نے اجازت نہیں دیتی. اس واسطے کدی میرے پیر دا پیر چھڑکیا نہیں، کیونکہ اپنی مرضی نال انہاں کو کم کیتا ہی نہیں. جڑا بھی کم کیتا ہے پیر سیال دی اجازت کو کیتا ہے. میں حاضر عام سیال شریف آپ ڈرائیور نو بلایا، گڈی دے بسترا بج گیا کہ آپ فرمایا میں حاضری دے لیں. آپ روضہ شریف وچ گئے، مغرب دی آذان ہو گئی، آپ باہر نکلے، آپ فرمایا بسترا لا چھوڑو. آپ کو عرض کیتی گئی کہ کیا جی جڑے اللہ دے بندے مزارات نند نال گفتگو ہو سکتی ہے؟ آپ فرمایا کوئی اتنا پاک روح نال ہو جاوے جتنی نندی روح پاک احترام نال گفتگو ہو سکتی. اس واسطے بھائی سانو کوئی ضرورت نہیں کسی کتاب دی، کوئی ضرورت نہیں کسی مولوی دے فتوے دی. اور ساڈے واسطے ساڈا پیر کافی ہے. ہاں میں ضرور تو عرض کرساں کہ چمنا ہے، مٹھا نہیں رکھنا. میری گل سمجھا ہے غور نال. تسی کریں جو سن بدنام، کم عوام کرسی، بدنام اسی اساں. مٹھا نہیں رکھنا، نک نہیں رکھنا. نک اور مٹھا سجدہ ہی رکھیا جاندہ ہے. چمو سجیاں تے کھبیاں گالاں رگڑو. اے میرے پیر دی سنت طریقہ ہے. اور حاضری دیو. امام شافی آثار الشافی پہ لکھ دیں، امام غزالی آدھیں کہ 60 ختم قرآن کریم دا امام شافی مہینے کر دے آن. تے امام شافی آدھیں کہ جیسے میں ان کا ایسی حاجت آ گئی ہے جیڑی پوری نہیں ہوندی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ دے قدمہ کھڑو کے دو نفل پڑھنا، نفل پڑھتا جانا، اللہ میری حاجت پوری فرما دینا. ایک گل سمجھنی کیڑی اوکھی ہے. جب اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا ہے کہ اللہ فرمائندہ ہے کہ میرا بندہ میرے کو سوال کرے تو میں ضرور ضرور قبول کرنا. او دے سوال تے ضرور نہیں فرمایا، لَأُوتِيَنَّهُ اپنی عطا تے ضرور ضرور فرمایا. تے اساڈی حاضری انہیں اسی پیر دا ادب ضروری ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں بحد ادب است کہ جتنا فیض ملتا ہے ادب کے مطابق ملتا ہے. بے ادبی نال نہیں توجہ ہوندی، ادب نال ملتا ہے. اور ادب تو بعد عرض کرنے آسی کہ غریب نواز ساڑھے کان دعا کرو، ساڑھی آئے مراداں پوریاں کراؤ، سانو اللہ کو بخشش لائے کے دیو، ساڑھی آئے مشکلات دور کراؤ. کہ جد اللہ دے محبوب دا فرمان ہے کہ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھا چھڑے تو میں ضرور عطا کرنا. میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ نے اعلان کیتا ہے کہ کافرو مشرکو منافقو اگر غلطی کرو تو میرے یار دے در سے آ جاؤ اور اسے معافی منگو، میں تمہیں معاف کر دیسا. جیڑا مدینہ شریف نہیں جا سکتا حضور دی قبر انور تے سدھی نیت نال میرے پیر سیال دی قبر تے آکے کہ حضور میری سفارش کرو، میری بخشش منگو. جیڑا حضور دا معجزہ ہے میرے پیر دی کرامت ہے. اس واسطے میں اسے تے اکتفا کرنا، اگرچہ مضمون میرا بڑا لمبا، میں اسے تے اکتفا کرنا. وہم نہ کرو، وسوسے نہ پاؤ، بندیاں دے آنکھے نہ لگو. یہ نے پتا تا پچھو انہاں کو جنہ پیر سیال دی زیارت کیتی ہے کہ اے اس پینڈ دیاں گلیاں کیتے ہیں تے گھر کیتے جنہ ریکھیا ہے وہ تو ان سیدہ سکیں گے. اس واسطے جیڑے پیر دا طریقہ آ رہا ہے
اسے نو مضبوطی نال پکڑو، قبر تے متھا نہیں ٹیکنا، نک نہیں ٹیکنا، سجدہ تا دور دی گل ہے، لیکن چمنا محبت دی نشانی ہے، وہ اسا نہیں چھڑنا۔ صحابہ کرام نے حضور دیاں قبراں چومیاں ہیں، صحابہ کرام نے اپنی رخساراں رگڑیاں، بلکہ صحابہ کرام نے اس ممبر دی لکڑ نو چومیاں ہیں جتھے نبی پاک بائے کے خطبہ دے اندر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عمر دا طریقہ یہ ہے کہ مسجد نبی ریاض الجنہ نفل پیچھے پڑھ دیان، پہلے اس ممبر نو چم دیان جس سے حضور بیٹھ دیان۔ یہ وہ لکڑ چمن دے قابل ہے جڑی یار دے جسم نہ لگی تو قبر کیوں نہیں قابل جتھے یار تشریف فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، انہو علی کل شیء قدیر و انہو بنا رہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزت مآب مفتی محمد مظہر اللہ سیالوی صاحب میرے حضور شیخ الاسلام غریب نواز دی بارگاہ اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ رکھ لاج بوہے تے پئیاں دی، رکھ لاج بوہے تے پئیاں دی، بے عملیاں جیاں کیاں دی، تیرے باجھوں کون خبر لیندا، انہاں ہڈیاں سڑ بھج گئیاں دی، تیری کامل نظر دی خیر ہووے، تیری کامل نظر دی خیر ہووے، لج رکھ لیں پکڑیاں بئیاں دی، تیرے ناں دی مہندی لا لئیے، بھول گئی ہے رونق سیاں دی، اساں گل وچ مالا پا لئیے، تیرے ناں دیاں جھڑکاں ڈھیاں دی، میرے کمر دا صدقہ پئی پئی ہے، تیرے خضر قوال گویاں دی۔ میں اپیل کراں گا سب زیادہ غلام پیر سیال سید محمد طاہر شاہ صاحب چشتی حمیدی، آپ اپنے مرشد کامل دی بارگاہ اپنی محبتاں دا نظرانہ پیش کرن گے۔ سید محمد طاہر شاہ صاحب چشتی حمیدی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کہتا ہے جو کچھ بھی کہے جائے زمانہ، کہتا ہے جو کچھ بھی کہے جائے زمانہ، ہے قلب میں میرے عقیدت کا خزانہ۔ صدیق و عمر ہوں عثمان و علی ہوں، صدیق و عمر ہوں عثمان و علی ہوں، یہ چار ہی تارے ہیں محمد کا یارانہ۔ کہتے ہیں لوگ کہ ہے طاہر دیوانہ، کہتے ہیں لوگ کہ ہے طاہر دیوانہ، دیوانہ ہوں اس گھر کا جو زہرا کا گھرانہ۔ عمل میں میری اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ عمل میں میری
اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت یہ تیری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اہلیان علاقہ نو مبارکباد پیش کردہ کہ آج یہ عظیم الشان شیخ الاسلام کانفرنس دا انعقاد کیتا اور صدہا مبارکہ کہ روح جلسہ بزم محفل میری مراد لخت جگر حضور پیر سیال لال پیر سیال خون عباس حضور خواجہ خواجگان حضور خواجہ محمد حمید الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس گرمی دے باوجود اور صحت دی خرابی ہومن دے باوجود آج اہلیان علاقہ تے لجپالی کیتی، کرم فرمایا اور آج درشن دا موڑ موقع عطا فرما چھڑیا۔ میرے دوستو، اسی بڑے خوش قسمت ہیں کہ اسی نسبت والے آئے، ساڑی نسبت پیر سیال دے نال شاید چنگی نہ ہوئے، کوجڑی ہوئے، ادنا ہوئے، چھوٹی ہوئے تے جدو نسبت وڈیاں نال ہو جاوے، چنگیاں نال ہو جاوے تے شاید وڈیری ہو جاندی رہے۔ اسی بھامے کوجے آئے، کملے آئے، نکمے آئے، گنہگار آئے، سیاہکار آئے، پر اللہ دی قسم جیڑی نسبت اللہ سانو عطا کی تھی، اسے دا مان سانو بڑھائی رہے کہ ساڑا ہاتھ حضور پیر سیال دے ہاتھ ویچے تے میرے پیر دا ہاتھ اپنے پیر دے ہاتھ نال نو اپنے پیر دے ہاتھ نال اپنے پیر دے ہاتھ نال اے ہاتھ چلدا چلدا بابا فرید خواجہ معین پاک تو چلدا چلدا مولا علی دے ہاتھا مچ بھاگ جاندا ہی رہے۔ نسبت بڑی چیز ہے، اسی نسبت والے آئے کہ اسی حضور پیر سیال دے غلام ہو گئے آئے، اس دنیا وچ بھی اسے نسبت دا صدقہ ساڑھے ہوتے کرم ہومنا ہے تے قبر وچ بھی کرم ہومنا ہے تے حشر وچ بھی اسے نسبت دا صدقہ کرم ہومنا ہے۔ اس نسبت تے قائم رہو، پکے رہو، کیوں نسبت جے پاکاں نال ہو جاوے شاہ پاک ہو جاندی نے، نسبت وڈیاں نال ہو جاوے شاہ وڈیری ہو جاندی ہے، نسبت چنگیاں نال ہو جاوے تے شاہ چنگی ہو جاندی ہے، تے سانو تے سودا بھی بڑا خراب ملیا، ساڑی نسبت پیر سیال نال ہو گئی۔ قرآن پاک دیکھ آیت دی تلاوت کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا والعصر، سونے قسم میں تیرے زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے ویچے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، جڑے صاحب ایمان ہو گئے، وعاملوا الصالحات، ایمان لے آمن تو بعد جڑے نیکیاں آلے پاسے ٹورے، وتواصوا بالحق، ایمان تو بعد نیک ہومن تو بعد جڑے ہمیشہ حق گل کرن، وتواصوا بالصبر، اور مشکلات وچ پریشانیاں وچ گھبراون نہیں، صبر کرن، صبر دی تلقین کرن، او لوگ گھاٹے تو بچ جاسن۔ بے شک انسان گھاٹے وچ، لیکن وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے وہ گھاٹے تو بچ جاسن، مڑ ایمان تو بعد نیک عمل کر سن تاں گھاٹے تو بچ سن، مڑ ایمان اور عمل تو بعد حق گال کرے سن اور صبر کر سن، وہ لوگ نفع والے ہو جاسن، گھاٹے تو بچ جاسن۔ میرے دوستو، مختصر طور تے بلا تمہید میں عرض کرنا چاہنا، مفسرین نے ایمان تو مراد کچھ لیا، کسے کچھ لیا، کسے کچھ لیا، لیکن جس شیخ الاسلام دی کانفرنس وچ اسی آج حاضر ہوئے ہیں، جدو آپ دی تعلیمات نو سامنے رکھیا جاندہ ہے، جدو آپ دے ملفوظات نو سامنے رکھیا جاندہ ہے، جدو آپ دے نظریات نو سامنے رکھیا جاندہ ہے، تے موڑ سانو نظر آمدہ ہے کہ جے حضور شیخ الاسلام غریب نواز کول پوچھیا جاوے، حضور ایمان تو مراد کیے، ایمان تو مراد کیے، ایمان تو مراد کیے، تے میرے پیر گالی مکا چھڑنی ہے، میرے پیر دا عشق اور میرے پیر دا نظریے وچ ایمان تو مراد، ایمان تو مراد، ایمان تو مراد نبی پاک دی ذات ہے کہ جڑا ایمان والا ہونا چاہیے دا نبی دا غلام ہو جاوے، نبی دا نوکر ہو جاوے، نبی دا دروازے تے جھک جاوے، اپنے دل وچ نبی دا عشق وسا لوے، رچا لوے، دل وچ عشق محمد وچاونا تیرا کام میں، ایمان عطا کرنا میرے رب دا کام ہے۔ آپ نے تعریف یہ ایسی کر چھٹی کوئی انکار نہیں کر سکتا، کسے ایمان دے وچ کسے نو لیا،
کسے نے کسے نو لیا، لیکن میرے پیر تے نزدیک ایمان تو مراد نبی پاک دی ذات ہے۔ جیڑا ایمان والا ہونا چاہیے نبی دا نوکر ہو جاوے، جیڑا نبی دا نوکر ہو جاوے ایمان والا ہو گیا۔ جیڑا ایمان دا طالب ہے اپنے دل وچ نبی دا عشق بچا لوے، رسا لوے، اپنے دل نو نبی دے عشق وچ کامل کرے، جہاں جا او دے دل وچ میرے حضور دا عشق کامل ہوندا جاسی، او ایمان وچ کامل ہوندا جاسی۔ جہاں جاؤ اپنے دل وچ حضور دی محبت ودائی جاسی، سنگیوں پیر بھائیوں او ایمان وچ کامل ہوندا جاسی۔ جتنی جتنی او دے دل وچ حضور دی محبت ودی جاسی، جتنا جتنا او دے دل وچ میرے حضور دا عشق ودا جاسی، او ایمان وچ کامل ہوندا جاسی، ایمان وچ کامل ہوندا جاسی۔ جدن میرے حضور دے عشق وچ کامل ہو جاسی، او سمجھ لو ایمان وچ بھی کامل ہو جاسی۔ ہن ایتھے آتے میرے حضور نے مڑ تفسیر کیتی، تشریح کیتی، سمجھایا سانو ایمان تو مرادن حضور، ایمان تو مرادن میرے حضور، ایمان دی مثل جان دی، یعنی حضور ہو گئے جان، حضور ہو گئے جان، میرے حضور ہو گئے جان۔ گل یاد رکھے ہے، میں نو پیر سیال آپ دے دروازے تے، آپ دے در اقدس تے جو ایمان میں نو ملیا، میں تانوں وہ سمجھا رہا ہاں ایمان ہے کیڑی شے۔ حضور ہو گئے ایمان، اور یاد رکھو ایمان حضور کریم آقا ہو گئے ایمان، حضور ہو گئے جان۔ جان دو چیزاں دا مجموعہ ہے، جسم اور روح، جسم اور روح۔ اگر جسم نہ ہوئے تو روح ہوئے تاں بھی ادھوری گل ہے، روح ہوئے اور جسم نہ ہوئے تاں بھی ادھوری گل ہے، گل مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا حضور جان، حضور نال تعلق تاں مکمل ہو۔ اسی حضور دی نسل دے بھی نوکر، حضور دی اصل دے بھی نوکر، اسی حضور دے یاراں دے بھی غلام، حضور دے پیاریاں دے بھی غلام، حضور دے در والیاں دے بھی نوکر، حضور دے گھر والیاں دے بھی غلام۔ اے ایمان اے عشق سانو ملیا تو حضور پیر سیال دے دروازے تو ملیا کہ یاد رکھو ایمان والا ہوئے جدا تعلق صدیق اکبر نال بھی ہوسی، حسنین کریمین نال بھی ہوسی، اور عشق سانو ملیا حضور پیر سیال دے صدقہ کہ اسی حضور دی نسل دے بھی نوکر، حضور دی اصل دے بھی نوکر، حضور دی اہل بیت دے بھی غلام، حضور دے اصحاب دے بھی غلام۔ اہل بیت نو بھی نسبت ہے میرے حضور نال، صحابہ نو بھی نسبت ہے میرے کریم آقا نال۔ میں پہلے عرض کیتی نسبت ہو جاوے وڈیاں نال شاہ وڈی ہو جاندی ہے، نسبت ہو جاوے پاکاں نال شاہ پاک ہو جاندی ہے۔ کائنات وچ مصطفیٰ دے دروازے تو وڈا دروازہ پاک ہے ہی کوئی نہ، تے جدی نسبت میرے مصطفیٰ دے دروازے نال ہو گئی، او صدیق بھی پاک ہے، عمر بھی پاک ہے، عثمان بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ نسبت ہوگی حضور دے نال صحابہ دی تے صحابہ بھی پاک ہو گئے، نسبت ہوگی اہل بیت نو حضور نال تے اہل بیت بھی پاک ہے۔ میرے دوستو عام جی ایک مثال دیونا چاہنا، عام جی مثال سستا جیا کپڑا ہوندہ، سستا جیا عام جیا کپڑا ہے تے گھنٹے واسطے بھی جے قرآن پاک تے ولیٹ دیا جاوے، گھنٹے واسطے بھی اگر قرآن پاک تے رکھ دیتا جاوے، اگر ایک گھنٹہ بھی ایک سادہ جیا سستا جیا کپڑا قرآن تے آ جاوے تے کپڑا پاک ہو جاندہ ہے۔ یہ ایک کپڑا 14ویں صدی وچ قرآن تے رکھیا جاوے تے وہ کپڑا پاک ہو جاندہ ہے تے جیدہ سینہ میرے مصطفیٰ دے سینے نہ لگ گیا وہ صدیق بھی پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ نسبت ہو گئی میرے حضور دے نال صحابہ نو، صحابہ بھی پاک ہو گئے، صحابہ بھی پاک ہو گئے۔ میں اور مثال دینا چاہنا، میرے دوستوں تسی جانتے ہو مری بڑے پیارے پہاڑ ہیں، بڑے سرسبز پہاڑ ہیں، بڑے میوے والے پہاڑ، ٹھنڈے پہاڑ ہیں، لیکن لوگ جدو مری جاندے ہیں تے اتھے پتھر نہیں چمدے، تصویراں بڑھیں نظارے ویکھ کے آمدن، لیکن اتھو دا کوئی پتھر نال نہیں لے کے آمدے، صرف ویکھ کے آمدن۔ لیکن جدو مدینے پاک لوگ جاویں تو مدینے دے خشک پہاڑ ہیں، گرم پہاڑ، سیاہ پہاڑ، مری دے پہاڑ بڑے پیارے، بڑے خوبصورت، لیکن انہوں نے کوئی نہیں چمدہ۔ تے مدینے دے خشک پہاڑ، گرم پہاڑ ہیں، تے جیڑا جاوے چمدہ بھی ہے تے پتھر برکت دے واسطے لے کے بھی آمدہ ہے۔ حالانکہ مری دے پہاڑ بھی اللہ بنائے، مدینے دے پہاڑ بھی اللہ بنائے، لیکن مری دے پہاڑن کیوں نہیں چمیندہ تے مدینے دے پہاڑ کیوں چمیندین؟ کہ انہاں مدینے دے پہاڑن نسبت میرے حضور دی جتیاں نال ہو گئی، حضور دے تلوے نال ہو گئی۔ جس پتھر تے میرے حضور دی جتی مبارک لگی، جس پتھر تے میرے حضور دے تلوے لگ گئے، او پتھر آج بھی چمیندہ ہے، او پتھر پاک ہو گیا۔ جس پتھر تے
میرے حضور پیر رکھن او پتھر تے پاک ہو گیا تے جے دے سینے تے میرے حضور ہاتھ رکھن او صدیق بھی پاک ہے پاک ہے پاک ہے جے نسبت ہوئے میرے حضور دے تلوے نال پتھر نو تے پتھر پاک ہو جاندہ ہی نے میں ایک اور عرض کرنا چاہنا میں اپنے مرشد دے ملفوظات حضور امیر شریعت دے ملفوظات پیش کرنا چاہنا میرے حضور فرمائندن جدو حضور معراج تے گئے جدو میرے کریم آقا معراج تے گئے تے جدو حضور کریم آقا سلم جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن میں تھے میں اگا نہیں جا سکدا تے میرے حضور فرمائندن کہ موچی سیتیا جتی مدینے دے او جتی حضور دے قدمہ ویچا اس جتی دا کمال کوئی نہ موچی دا کمال کوئی نہ چمڑے دا کمال کوئی نہ سلائی دا کمال نہیں دھاگے دا کمال نہیں بلکہ وہ جتی جو حضور دے تلوے نہ آ گئی حضور دے قدمہ نہ لگ گئی وہ جتی خدا دے عرش تک پڑ گئی جیڑی جتی حضور دے تلوے نہ لگ جاوے جیڑی جتی حضور دے قدم نہ لگ جاوے وہ عرشہ تک پڑ سکتی ہے تو مر صدیق دی عظمت نو کی جانی ہے جیدہ سینہ مصطفیٰ نال تعلق ہے یہ حضور دے قدمہ نال جتی لگ گئے جتی عرشہ تک پڑ دیئے تو مر صدیق تو قربان جیڑا سینہ مصطفیٰ نال لگ گئی ہے جے دی نسبت میرے حضور دے سینے نال ہو گئی جیڑا میرے حضور دے سینے نال لگ گیا وہ بھی پاک جیڑا میری حضور دی جھولیے چاہ گیا وہ بھی پاک جیڑا میرے حضور دے موڑیاں تے آ گیا وہ بھی پاک تے جیڑا جنا میرے حضور نو خود موڑیاں تے چاہ لوے وہ بھی پاک میرے حضور فرمائندن کہ جیڑا حضور دے موڑیاں تے بوے جیڑا حضور دے موڑیاں تے کھیڑے او عظمت والا ہے او شانہ والا ہے اللہ دی قسم او بھی عظمت والا جیڑا حضور دے موڑیاں تے باندھا ہے تے اللہ دی قسم او بھی عظمت والا جے دے موڑیاں تے خود میرے حضور بہ جاندے نے جیڑا حضور دے بستر تے سمیں جیڑا حضور دے بستر تے سمیں او بھی عظمت والا ہے او بھی شان والا ہے اللہ دی قسم جیڑا حضور دے بستر تے سین جاوے او بھی عظمت والا ہے تے جیڑا حضور کریم آقا دا بستر بن جاوے او بھی عظمت والا ہی نے جے دی جولی چ میرے حضور سر رکھیں جے دی جولی چ میرے حضور کریم آقا اپنا سر مبارک رکھیں او صدیق بھی عظمت والا تے او علی بھی عظمت والا جیڑا میرے حضور دے بستر تے سین جاوے میرے دوستو حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی دی مانے دے کشتی نوح ہے کہ جیڑا دے سوار ہو گیا او با مراد ہو گیا او منزل تے پڑسی اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستارے دی مانن دین میرے صحابہ ستارے ہیں جیڑا ایک دے بھی پیروی کرسی کامیاب ہو جاسی میرے دوستو اسی خوش قسمت آئیں کہ اسی اہل بیت دی کشتی وچ بے کے صحابہ نو منزل دا نشان بنا کے اپنی منزل در جا رہے ہیں ایک غیرت والا جملہ میں اپنی غیرت دا مظاہرہ کرنا چاہنا اسی اہل سنتوں آئیں جڑی اہل بیت دے بھی نوکر اصحاب دے بھی غلام حضور فرمایا میری اہل بیت کشتی ہے صحابہ ستارے ہیں غیرت والا جملہ اے جویں آسمان تے ستارے ہیں نا اے جڑے آسمان تے ستارے ہیں انہاں وال گدڑ منہ کر کے کوک دین ازل تو کوک دے ہم دے پین ابد تک کوک دے راسن راتی دینے کوک دین اے جویں ستاریاں وال گدڑ منہ کر کے کوک دین انہاں دے کوکن نال انہاں دی روشنی نہیں گھٹ دی اے نیویں نن ہوندے انہاں دی عظمت وچ کمی نہیں ہوندی جویں گدڑاں دے کوکن نال انہاں تاریاں دی کمی نہیں ہوندی انہاں دی عظمت شان نہیں گھٹدی اسی طرح حضور دے صحابہ آسمان ہدایت دے ستارے ہیں تے جڑے انہاں وال منہ کر کے کوک دین انہاں دے کوکن نال نہ انہاں دی شان گھٹ سکدی ہے نہ عظمت گھٹ سکدی ہے نہ مرتبہ گھٹ سکدا ہے اللہ پاک حضور پیر سیال دا بھان آباد فرمائے آپ نو صحت اور تندرستی عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ جناب سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب چشتی حمیدی سیالوی اپنے خوبصورت کلمات تو نواز رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما میرے حضور داتا گنج بخش غریب نواز آپ دی سنہری جامع مسجد دے سنہرے ممبر دے خوبصورت خطیب غلام پیر سیال جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب اپنے خوبصورت کلمات تو نوازیں گے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته
وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میں سب سے پہلے جملہ غلامان حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کو اپنے شیخ کامل کی زیارت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے اور بڑی جگہیں ہوتی ہیں، میں تو ہمیشہ اس کریم کی بارگاہ میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں کہ حضور آپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں واقعتاً در پیر سیال کے ٹکڑوں پہ واقعتاً پلا، تو ہم کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی اعتبار سے عظمتوں کی جن بلندیوں کو چھو لیں، ہمارے لیے جو سب سے بڑی عزت کی بات ہے، جو سب سے زیادہ شرف کی بات ہے، وہ صرف یہ ہے کہ پورے زمانے کی شاہی ایک طرف اور تیرے در کی گدائی ایک طرف۔ بڑی علمی باتیں آپ نے سماعت فرما لی ہیں۔ زیارت کی بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اپنے شیخ کے نورانی مکھڑے کو دیکھ کر اپنے ایمان کو، یقین کو تازگی اور حرارت دیتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو حج و عمرہ کے لیے حاضر ہو مکہ معظمہ میں، تو افضل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے، باقی جو عبادت وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر زبان سے کچھ نہ کہے اور اپنے جسم کے اعضاء سے کوئی اور عمل نہ کرے، نہ طواف کرے، نہ نفل پڑھے، نہ قرآن پڑھے، کوئی اور عمل نہ کرے، تو حکم یہ ہے کہ کعبے کی دیواروں کو دیکھتا رہے۔ سوچنے کی بات ہے اور توجہ طلب بات ہے کہ جس پتھروں کے بنے ہوئے اس مکان کی نسبت رب سے ہو جائے، اس کو دیکھنا عبادت بنتا ہے، اور جس کی نسبت خود در مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے رب سے ہو جائے، اس کی زیارت کرنے کا کیا عالم ہوگا۔ اور ابھی بات ہوئی ہے، حضرت مفتی صاحب نے مزار شریف کو چومنے کی بات کی ہے، آپ کی محبتوں کی نظر ایک جملہ، بھئی نہ چومیں تے مزارن بھی نہ چومیں، نہ چومیں تے مزارن بھی نہ چومیں، تے جے رب چوموان تے آ جاوے تے پتھرن بھی چوموا لیندا۔ کیڑے پتھرن؟ اسی مکان کی بات کی ہے، اسی کعبۃ اللہ کے کونے میں لگے ہوئے حجر اسود کی بات کی ہے کہ دیکھنے کو وہ ایک پتھر ہے، کہنے کو وہ پتھر ہے، دنیا ٹوٹ کر پڑتی ہے کہ اس کو ہاتھ لگ جائے، اس کو چومنے کا موقع مل جائے۔ حکم یہ ہے، توجہ رکھنا اس شاخ کے لیے یہ بات ہے کہ اگر تیرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے، اگر تو اسے چوم نہیں سکتا ہے، جہاں سے تجھے وہ پتھر نظر آ رہا ہے، دور سے ایسے ہاتھ کر لے، جسے استعلام کہتے ہیں، دور سے ہاتھ کر لے، ہاتھ کو اشارہ کر کے تو اپنے ان ہاتھوں کو چوم لے۔ غلامان پیر سیال
تا حد نگاہ جم غفیر ہے. خوش نصیب کچھ تو وہ ہیں جنہیں در پیر سیال کی قدم بوسی عطا ہوئی ہے، لیکن محروم دور والا بھی نہیں رہ سکتا. آنکھ والا تو تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو آئے نظر وہ کیا دیکھے. ہمیں جس در سے نسبت ہے ان کی عظمتوں اور شانوں میں زندگی بھی گزار دی جائے تو وہ بھی کم ہے. اس لیے کہ انہیں جو علم ملا ہے، انہیں جو نسبت ملی ہے، انہیں جو مخلوق خدا کی خدمت کا اعزاز ملا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر دنیا والوں کو پتہ چل جاتا، اگر رب کریم حجابات کو اٹھا کے بتا دیتا کہ میرے اور آپ کے شیخ الاسلام کی شان کیا ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے وہ دیکھتے تو چہرہ شیخ الاسلام کو، لیکن انہیں حقیقت میں جلوہ مصطفیٰ اس میں جھلکتا ہوا نظر آتا. اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ، جن کی نگاہ فیض سے 90 لاکھ سے زائد جن کے سینے ایمان کے نور سے روشن ہو گئے، یہ گلی گلی نگر نگر جو بستر اٹھا کے بات کرتے ہیں اور جو مومن ہیں ان پر فتوے دائر کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری تاریخ تو 100 سال 115 سال کی ہوگی، ہماری نسبت تو اس در سے ہے کہ جس کی تاریخ 100 سال پر محیط نہیں ہے بلکہ پیچھے چلتے جائیں. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ در پیر سیال سے پہنچو گے در توسا تک پہنچو گے، وہاں سے در مہار شریف تک پہنچو گے، وہاں سے فخر جہاں کے در تک پہنچو گے، وہاں سے ہوتے ہوئے بارگاہ معین الدین چشتی اجمیری تک پہنچو گے. ذرا اس سلسلے کی عظمت کو تو دیکھیے کہ کہیں بھی منقطع نہیں ہوتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ جڑتا ہوا در مصطفیٰ تک پہنچتا ہے. اس لیے ان غلامان مصطفیٰ کو اپنی اس رحمت اور نور کے جلووں سے نکالنا ناممکن ہے. حضور علیہ السلام کی محبت کے نشے سے ان کو نکالنا ناممکن ہے، اس لیے کہ انہیں یہ نشہ اپنے پیر کی محبت سے ملا ہے. جب پیر کی محبت کا اور غلاموں کی دیوانگی کا یہ حال ہے تو آپ تصور کر سکتے ہیں میدان محشر میں کائنات کے آقا اور حضور کی شان اور حضور مقام کیا ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جھجکنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمیں جو ایمان کی دولت ملی ہے، ہمیں جو عرفان ملا ہے، ہمیں جو عشق ملا ہے، ہمیں جو ادب ملا ہے، ہمیں جو علم ملا ہے، ہمیں دنیا ملی ہے، ہمیں آخرت ملی ہے، ہمیں ہر جہان کی رحمتیں برکتیں عطا ہوئی ہیں، وہ بستر اٹھانے سے نہیں ملی، در پیر سیال پر بستر لگانے سے ملی. اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اور پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ان کی غلامی میں جو رچ بس جاتے ہیں، جنہیں چلنا نہیں آتا، جنہیں چلنا نہیں آتا اسے اڑنا سکھاتے ہیں، جسے مانگنا نہیں آتا اسے خیرات دینے والا بناتے ہیں، جسے مانگنا نہیں آتا
اسے بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، اور جسے کوئی جانتا نہیں ہے تیرے در سے نسبت و غلامی کو پکا کر لے، دنیا اس کی عظمتوں کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ صرف فیضان حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کا ہے، اور آج کے دور میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ حضور کی محبت کی نعمت ہے، سرکار علیہ السلام کے عشق کی نعمت ہے، اور اس کو سب سے زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور شیطان کے روپ میں اس کے چیلے سب سے زیادہ اگر دشمن ہیں تو عشق مصطفیٰ کی دولت کو لوٹنے کے دشمن ہیں۔ اور اے غلامان پیر سیال، مبارکباد دیتا ہوں اور یہ طریقہ و نسخہ بتائے دیتا ہوں، اگر اس ایمان کی دولت کو دنیا سے سمیٹ کر سنبھال کر جانا ہے تو اس کا رستہ صرف ایک ہی ہے کہ شیخ کامل سے عقیدت و محبت اور وفا کا رشتہ قائم کرو۔ اور یہ بات میں دہرائے دیتا ہوں کہ میونسپل کمیٹی والے کبھی آرڈر جاری کر دیں تو شہر میں کتے بہت ہو گئے ہیں تو ان کو مار دو، تو جب آرڈر جاری کرتے ہیں تو ایک لائن نیچے لکھ دیتے ہیں کہ جس گلے کے کتے میں پٹا ہو اس کو نہیں مارنا۔ پوچھنے والا اگر پوچھے کہ حکم ملا ہے ہر کتے کو مار دو، کیا وجہ ہے جس کے گلے میں پٹا ہے اس کو نہیں مارنا، وہ فوراً کہے گا پٹا اس بات کی علامت ہے کہ ایدہ کو سائیں ہے۔ اگر اس کو کچھ کہا تو اس کو پوچھنے والا کوئی ہے، اس کے پیچھے آنے والا کوئی ہے، اس کا کوئی مقدمہ لڑنے والا ہے۔ ہمیں اللہ نے وہ شیخ کامل عطا کیا ہے، وہ نسبت کاملہ عطا کی ہے کہ جو دنیا میں ایمان کی ضمانت ہے اور دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سے رخصت کرنے کی ضمانت ہے۔ بلکہ شیخ کامل کے ملفوظ کے مطابق قبر میں نبی پاک علیہ السلام کی پہچان کرانے میں ممد ہے، اور میدان محشر میں ہاتھ پکڑ کر آقا کی بارگاہ میں پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے کسی کا نفع تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، کسی سے فائدہ گھنٹے کے لیے ملتا ہے، کسی سے اپنی زندگی میں نفع چند سالوں کے لیے ملتا ہے، کسی کے لیے نفع، کسی سے فائدہ بندے کو جوانی میں ملتا ہے، کسی سے نفع بڑھاپے میں ملتا ہے، کسی سے بچپن میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے انہوں توڑ دے نہیں۔ یہ نسبت کاملہ ایسی ہے کہ تیرے پیدا ہونے سے لے کر تیرے مرنے تک تیرے ایمان کی ضمانت ہے، تیرے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے بھائیوں بہنوں، میں کچھ عرض کرن تو پہلا تھوڑی خدمت ایک عرض پیش کردہ ہونا شاید تو یاد رہے کہ اچھی آواز نہ بولو یا رسول اللہ۔ اس تو وقت تو سارا گزارا ہی نہیں نہ چاہیے۔ اس محفل جو آج حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ نام نال منصوب ہے، اور کافی لوگ اس محفل شریک ہوئے ہیں، وہ لوگ شریک ہوئے جنہوں نے شیخ الاسلام نے سدیا۔ میری یاد کانفرنس ہو رہی ہے تو سبھی شریک ہوئے وجہ، جس طرح کہ پہلے شاہ سے فرما چکے ہیں کہ میری صحت اور طبیعت اس قابل نہیں کہ میں سفر کراں، لیکن اللہ تعالیٰ دے ایک پیارے بندے دی یاد جس لئے کانفرنس ہے تو میں سمجھنا کہ میں اپنے گناہوں سے بخشاون دے ذریعہ بڑھا لے، میں بھی حاضری دے لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسا سارے دی حاضریاں قبول کرے۔ میں عرض کرنا صرف دو لفظ کرنا، ایک تا حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان عرض کرتا ہوں کہ جس دے ہاتھ پھڑاؤ پھر اس ہاتھ نو کدی نہ چھڑاؤ۔
اس ہاتھ نو یعنی کہ پیچھے نہ چھکو وقت تسی جانو یا تھوڑا پیر جانا. کچھ ارشاد فرما چکے نے حضرات، اور میں ڈرداں عرض کردا کہ انہاں دی تقریر اور خطابات تو بعد میں کچھ ٹوٹے پھٹے الفاظ بیان کروں تو تھوڑے ذہن دے وچوں وہ سواد یا وہ مزہ نہ رہے کہ جو ان علماء کرام نے تھوڑے خدمت میں پیش کیتے. حضور شیخ الاسلام غریب نواز جس نو دنیا جان دی ہے، اس تھوڑے علاقے دے وچ وانا ہے، منگوانا ہے، جو علاقہ ہے جھنگ دا، اس دے وچ ایمان نال ٹر کے گھوڑے تے سوار ہو کے اللہ اور دے رسول دا رستہ بتایا. ہون تو میں تو پوچھو کہ پیر سیال کون ہے؟ پیر سیال نو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شان دیتی ہے. اور کس وجہ تو دیتی؟ صرف غیرت دے نام سے. دو چیزیں تو ساڑھے چہن، ایک عشق تے ایک غیرت. اپنے پیر نال عشق رکھو اور غیرت تے پکے رہو. واقعہ میں عرض کرنا کہ حضور پیر سیال غریب نواز اپنے پیر دی خدمت یہ حاضر ہے. ایک شخص آیا، اس شخص نے کچھ گفتگو فرمائی پیر پٹھان غریب نواز نال، پھر اٹھ کے چلا گیا. تو جس وقت وہ چلے گیا تو حضرت پیر پٹھان سلیمان توسی غریب نواز نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنی مراد دی دعا کراونی ہوئے یا زیارت کرنی ہو تو خضر علیہ السلام نے کر لو، ہن جا رہے نے ہو. جیڑے حاضرین سارے بھج گئے، سارے بھج گئے. ویکھے تو ایک پیر سیال بیٹھا ہوتا، صرف پیر سیال. آپ فرمایا تسی نہیں گئے؟ جواب سنو اپنے پیر دی خدمت دے جو پیارا غلام دینا ہے کہ غریب نواز میں اس دی بارگاہ حاضر ہاں جس دی بارگاہ خواجہ خضر ٹر کے آئے. ہر کسی دے خضر بچ میں نہیں بڑھتا. تو پھر پیر پٹھان نے جو کرم فرمایا وہ دی مثال آج تک دنیا دے وچ نہیں مل سکی. آج بھی لوگ آگتے ہیں کہ پیر سیال دا بڑا اچھا نا ہے، اس واسطے نا ہے کہ اس دا سر جڑ ہے وہ ہمیشہ پیر پٹھان دے آستان دے جھکے ہی رہا. میرے والد صاحب جنہوں دی آج کانفرنس سے میں نہیں دیکھا کہ تونسا شریف وچ انہاں کدی جتی پائی ہوئے، سردی ہوئے یا گرمی ہوئے، جو کچھ بھی ہوئے، جتی آپ نے نہیں پائی اپنا پیر دے آستان تے. اور آپ نے پیر دے آستان تے اتنی حاضری دیتی ہے کہ جس دا کوئی شمار بھی نہیں. آپ دے ڈرائیور کو لوگ کیسے پوچھا کہ پیر پٹھان غریب نواز دی بارگاہ تو سے کتنی دفعہ حاضر ہوندے وہ مہینے دے وچ؟ اس آکھیا جناب مہینہ بڑا دور ہے، توسا شریف حاضری ایسا دینا اور ایک جگہ ہے جنہوں سنگڑا دن. اس یاد ہوتے اساں موٹر کھڑی کر دیں، حضور وضو فرمائے دیں، حاضری دیں دیں تو سے پاک دی، پھر واپس آوے دیں. وقت حاضری دیں دیں تو وہ ٹیران دا نشان انہیں لگو ہوندہ جس لئے وقت حاضری دیں دیں. اساں لوگ سال تو پچھے حاضری دے لی اپنے پیر استان سے سمجھنا کہ اساں بہت کچھ کر لیا، جس نال کچھ بھی نہیں ہوندہ. جی میں کہ حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو لوگ کیسے پوچھیا، آپ نے فرمایا کہ بندگی نالو پندگی بات ہوئی. میری گھر سمجھ نہیں آئی. بندگی نالو پندگی بات ہوئی ہے. اس طرح کہ جناب پندگی کو لو مراد کے آپ فرمایا کہ آپ نے پیر دے آستان دے بار بار حاضری، بار بار حاضری، بار بار حاضری. یہ ہے پندگی اور یہ بندگی نہ زیادہ ہوتی. باقی رہ گئے حضور شیخ الاسلام غریب نواز دی شان مبارک. یہ میں دعوے نہ لگتا کہ کوئی عالم، کوئی فاضل مفسر مفکر آپ دی ذات دا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ علم دا، نہ فکر دا، نہ آپ دی شان دا.
احاطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس چنگے استاد دے کول پڑھے ہوئے، کوئی طالب علم ہے اچھے استاد دے کول پڑھدا تو فخر کردا کہ میرے استاد دا نام فلانا بہت بڑا عالم آ، لیکن حضور شیخ الاسلام نو نبی پاک نے اپنے دست مبارک نال سینے تے ہاتھ پھیر کے علم عطا فرمایا، اندازہ فرمایا کہ اے محبت دا عشق دا نتیجہ کہ سرکار نے تشریف لیا کے شیخ الاسلام نے سینے دے ہاتھ پھیر کے علم عطا فرمایا، اور وہ علم فرمایا کہ شیخ الاسلام فرمانے بعد کہ جس کتاب دے من مسئلے دی ضرورت ہویا، جس کتاب دی بھی میں کدی اس کتاب نو پھولے نہ، میرے ذہن آپ پہ آ جانا کہ فلاں کتاب ہے، فلانا صفحہ، فلانی سطر۔ یہ ہے شیخ الاسلام دی شان۔ باقی جو علماء کرام نے فرمایا وہ دی تو میں دھول بھی نہیں پڑھ سکتا۔ پیر صحیح معنی پیر ہوئے تو وہ اس جہان اپنے مرید دی رکھوالی کردہ، اس جہان تے بھی تے اگلے جہان تے۔ ایک شخص آیا حضرت پیر سیال غریب نواز دی خدمت وچ، بیعت کرو حضور منو، لیکن ایک میری شرط ہے کہ میں چور ہاں، میں چوری نہیں چھوڑنی، ہون تھوڑا دل آدھا میں بیعت کرو، دل نہیں آدھا تو نہ کرو۔ آپ فرمایا اے شرط تیری من منظور ہے، ایک میری بھی شرط ہے ہی، وہ کہ حضور حکم فرماؤ، یعنی میرے سامنے چوری نہ کرے سے تھوڑی یہ ذہن میرے سامنے تو چوری نہ کرے سے، وہ ساکہ نعوذ باللہ حضور میں آپ کے سامنے چوری کر۔ آپ نے اس میں بیعت فرمائی، چلو گیا پتہ نہیں کس علاقے دا، ایک جگہ دے گیا تو سنیا کہ فلانا آدمی جڑا بڑا لین لارڈ اس کو پیسہ بڑا، اس او دے کوٹھے نو اساں جڑے آنے ہیں نا سن لائی، سن سمجھو تو سارے لوگ ساری اپنی زبان ہے سن، اس کوٹھے نو سن لائی تو ویکھیا تو پیر سیال غریب نواز مسلح گھات کے وہ تسبیح پڑھ دے بیٹھے، تو وہ چور آدھا یار یہ تو حد ہو گئی، میں تو وعدہ کیتا کہ پیر سیال غریب نواز دی بارگاہ دے وچ کہ میں آپ دے سامنے چوری نہ کرے سن، لیکن آپ اس سے تشریف لے آئے ہوئے اور میں آپ کے سامنے چوری نہیں کر رہا۔ نس گیا، دور نس گیا۔ ایک اور جگہ دے گیا بڑا دور دراز، اتھے جا کے اسی فیل کیتا، سن لائیے کوٹھے نو، ویکھے تو پیر سال مسلح تو دبہ کے تسبیح پڑھ گئے۔ اتھوں ہی حاضر ہویا سیال شریف غریب نواز میں مسلمان ہی بناؤ، اور میں وعدہ کردا کہ آپ دے ہوندے تے کر ہی نہ سکدا نہ تساں چوری کرن دیندے ہو، میری بخشی واتی دعا فرما دو جڑے میں پہلے گناہ کیتے ہیں یا چوریاں کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ فرمایا کہ تیرا ہاتھ جس میں اپنے ہاتھ ہی لیا ہے نا، پچھلے سارے گناہ تیرے معاف کرا دیتا، آئندہ ہون نہ دل کے خیال رکھیں، ہوتا کہ میری توبہ جی ہون میں نہ۔ تھوڑے اس علاقے دے ایک شخص ہے، ہون تو بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ جنت نصیب کرے، وہ حضرت صالح صاحب غریب نواز دے نال عموماً ہم سفر رہندا، حضور حضرت صالح صاحب غریب نواز خواجہ محمد ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ دی گھوڑی آئی سواری دی بڑی چنگی، وہ آدمی چور آ تو رہندا آپ دے نال نالا، وہ دے ذہن یہ خیال آیا کہ کدی ایک گھوڑی میں چرا لئی تو میں کافی منافع مل ویسے، آپ دے نال نال ہم رکاب رہندا ہو، ایک جا دے گئے، آپ فرمایا گھوڑی نپ ایسا تنگ چھک، میں تھوڑی دیر آرام کر لیں، گھوڑی دے دیتی ہے، واگ وہ ہاتھی نفا دیتی ہے، آپ لیٹ گئے ایک جگہ، لیکن وہ دی جرت نہیں ہوئی کہ اس گھوڑی نے لے کے ٹور رہندا جس دی وہ خواہش کردا ساری زندگی، انہوں پیر لونجن ہی نہیں دیتی۔ میرے بھائیو پیر کامل ہوئے تو کوئی لوائی نہیں ہوگی،
کوئی لوائی نہیں ہوتی. تساں کئی دفعہ سنے ہو سی نعرے مرے دے ہو تساں جس ویلے کوئی گل ہوئے تو نعرے مار دے ہو کہ لجپال آکھ دیو نا بھائی. تو یہ پتہ کوئی نہیں کہ لجپال آدھے کس میں. لجپال پیر سیال کوئی شک نہیں اس دیوے جو بڑا لجپال ہے. وہ اس دیاں لجاں پلیندہ کہ جیڑا وہ درد تے حاضر ہوئے جو منگے دیندہ جو کچھ منگے دیندہ لجپال ہے لجپالی فرمائندہ. لیکن شرط یہ ہے کہ ساڑھے منگن دا چاج بھی تو ہوئے نا سن. اسا انہیں جھولی آڑ کے منگی نا جی میں میر علی شاہ منگیا. اسا ان جھولی آڑ کے پیر سال کو منگی نا جی میں حیدر شاہ سے منگیا. یہ میں معظم الدین تا منگیا. اگر اس طریقے نال منگیے تو پیر سال دیندہ. اور شیخ الاسلام فرمایا کہ پیر سال دا فیض لنگر قیامت تک جاری رہتی. ایک غلط لوگ آگے دن کہ آج روحانیت سے شریف نہیں ہے. روحانیت قیامت تک قائم رہتی. پیر سال دے آسان تے آ کے ویکھو تے. ہون میں تھوڑی خدمت ایک گزارش کرنا. تو ہڑا علاقہ بڑا سادہ ہے. گل سمجھ دے ہو غور نہیں کر دو. سمجھ دے ہو گل تو غور نہیں کر دو. تو جس بندے نو ویکھو نا جس لمحہ جا چولا پاوے ساوے رنگ دا ہاتھی لوہے دی سوٹی گاٹے مڑکے شیشے دے تو دے پیچھے ٹر پاندے کہ پیر ہے. حالانکہ وہ پیر شیر کوئی نہیں ہوندا منگتا ہوندا. تو جیڑا خود مانگ کے کھاوے وہ دوے نو دے کے سکدا. منگنا تو اس کو چاہیے نا جیڑا جس کو ہوئے تو دے سکتا انہوں اللہ تعالیٰ طاقت دے مرد اس کو منگو. ایک اور مطلب میں عرض کردہ ونجا کہ کئی لوگ آگ دیں کہ جیڑے ساڑی محفل شریک ہو گئے اور جت تک ساڑا آواز جا رہا ہے سارے ساڑے مرید ہو گئے. بھائیو کوئی نہ ایسا کس سے جا دوتے جواز نہیں ہے کہ آواز ہو ونجے تو مرید ہو گئے. کئی آدھیں سپیکر ایسا دم کرے نیا چھو کرے نیا وہ بیعت ہو گئے. بالکل کوئی بیعت نہیں ہو گئے. دو طریقے ایسا سکھن یہ بیعت دے. ایک تو کہ جیڑے ہاتھ نپ کر ایک کپڑے نال یہ کپڑا پکڑ لو جتنے بندے ہیں وہ پکڑ لیں کپڑے نال بیعت کر لو. سرکار نے پانی وچ ہاتھ رکھ کے بھی صحابہ کرام نے بیعت فرمایا کہ جس نے ہاتھ اس پانی دے بوڑے نے بیعت فرمایا. ہر منکیاں والے بندے دے پیچھے نہ بھجو. اپنے عقیدے نو پختہ رکھو. اپنے پیر دے گلاں نو سمجھو سنبھالو کہ جس وقت تو ہم بیعت کیتی اس لیے تھان پیر نے دو گلاں دسیاں. نماز روزہ شریعت دی پابندی. شریعت دی پابندی شریعت دی پابندی اس وقت ہوندی ہے کہ جس وقت پیر دے فرمان تے بندہ عمل کردا ہے. جو پیر دسدا وہ تے عمل کرے. اس دا نام ہے شریعت دی پابندی اور پیر دی غلامی. آخر میں دعا کردا ہونا اور اے وظیفہ میرا صبح شام دا. یہ نہیں کہ میں اتنے موجود ہوں سیال شریف بھی میں صبح بھی تے شام بھی اے دعا کرنا کہ یا رب العزت میرے گناہ معاف فرما صغیر کبیرہ. ہر بیمار نو شفا کاملہ عطا فرما. بے اولادہ نو اولاد نرینہ عطا فرما. بے روزگارہ نو نیک روزگار عطا فرما. اسانو پیر سیال غریب نواز دی غلامی تابعداری نصیب فرما. حضرت دے آستان تے حاضر ادب نال ہومن توفیق عطا فرما.